خبروں کی خبر میں آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ دیش و دنیا کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست ابرار الحق۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک نظر سرخیوں کی طرف۔ ایک لڑکی سے دو بھائیوں کی شادی، ہماچل پردیش میں قانون کی منظوری حاصل۔ 15 اگست کے آس پاس بی جے پی کو نیا صدر ملنے کا امکان۔ مساجد مدارس کے کاغذات درست کریں اور اس کی جائیداد کو ریکارڈ میں درج کرائیں۔ مہاراشٹر میں ایک اور مسلم شہر کا نام تبدیل کر دیا گیا۔ فڑنویس کا مہاراشٹر میں ہندی زبان کو لازمی زبان بنانے پر اصرار، سپریا سولے نے پوچھے چبھتے ہوئے سوالات۔ یہ ہے خبروں کی خبر اور آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی خبر ٹی وی۔ ناظرین، ہماچل پردیش میں ایک انوکھی شادی ہوئی ہے۔ یہاں دو حقیقی بھائیوں نے آپس میں ایک ہی لڑکی سے شادی کر لی۔ تفصیلات کے مطابق یہ شادی ہماچل پردیش کے سرمور ضلع کے شلائی علاقے کے تھنڈو خاندان میں ہوئی۔ یہاں دو حقیقی بھائیوں نے 12 اور 14 جولائی کے درمیان گنہاٹ گاؤں کی ایک لڑکی سے شادی کی۔ اس شادی میں دلہا اور دلہن کے اہل خانہ کے ساتھ گاؤں والوں نے بڑی دھوم دھام سے شرکت کی۔ دونوں پڑھے لکھے بھی ہیں۔ ان میں سے ایک کی ہماچل پردیش کے کسی واٹر پاور میں سرکاری نوکری ہے، جبکہ دوسرا بیرون ملک کام کرتا ہے۔ ہماچل کے سرمور، کنور اور لاہول اسپیتی اضلاع میں پولنڈری کا رواج عام ہے، جسے اجلا پکشا بھی کہا جاتا ہے۔ اس روایت کے پیچھے مشترکہ خاندان کو بچانا اور جائیدادی تقسیم سے بچنا ہے۔ یہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ بھائیوں کی ایک ہی عورت سے شادی کرنے سے خاندانی جائیداد تقسیم نہیں ہوتی اور خاندان بھی متحد رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کی مقامی آبادی اسے روایتی نظام سمجھتی ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اولاد ہوگی تو کیسے متعین کی جائے گی کہ یہ اولاد کس کے مادے سے پیدا ہوئی۔ مین اسٹریم میڈیا میں ذرائع پر مبنی رپورٹس کے مطابق بھارتیہ جنتا پارٹی کو یوم آزادی کے آس پاس ایک نیا قومی صدر ملنے کا امکان ہے۔ موجودہ قومی صدر جے پی نڈا جنوری 2020 سے اس عہدے پر فائز ہیں۔ ان کی مدت میں 2024 کے عام انتخابات کے ذریعے پارٹی کو چلانے کے لیے توسیع کی گئی تھی۔ بی جے پی اور اس کی نظریاتی پیرنٹس راشٹریہ سویم سیوک سنگھ نے ابھی تک کے سرکاری طور پر اس عہدے کے لیے کسی کا نام حتمی شکل میں نہیں دیا ہے، لیکن ہندوستان ٹائمز نے ذرائع کا حوالے دیتے ہوئے رپورٹ کیا کہ بی جے پی کے قومی صدر کے لیے ممکنہ امیدواروں کی فہرست میں وسیع تنظیمی تجربہ رکھنے والے رہنما شامل ہو سکتے ہیں۔ ان ناموں میں سابق مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان بھی شامل ہے۔ ان کا تعلق اڑیسہ سے ہے، جہاں بی جے پی گزشتہ سال پہلی بار اقتدار میں آئی تھی۔ ان کی نامزدگی سے اڑیسہ میں پارٹی کی بنیاد مضبوط ہو سکتی ہے، کیونکہ انہیں تنظیم کے اندر کام کرنے کا گہرا تجربہ ہے۔ ایک اور نام اس فہرست کے اندر مرکزی وزیر بھوپیندر یادو کا ہے، جو وزیر داخلہ اور بی جے پی کے اعلیٰ لیڈر امت شاہ کے قریبی مانے جاتے ہیں۔ راجستھان کے اجمیر سے تعلق رکھنے والے یادو الور سے رکن پارلیمنٹ ہیں اور وہ فی الحال ماحولیات، جنگلات اور موسمیات تبدیلی کے وزیر ہیں۔ تیسرا نام مدھیہ پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان کا ہے۔ اس کے پاس مضبوط تنظیمی تجربہ اور بڑے پیمانے پر اپیل ہے۔ وہ اس وقت نریندر مودی کی کابینہ میں وزیر زراعت ہے۔ رپورٹ کے مطابق ممکنہ افراد کی فہرست میں ایک اور نام شامل ہو گیا ہے کہ بی ڈی شرما۔ وہ بی جے پی کے سینئر لیڈر ہیں اور پارٹی کے اندر اپنے مضبوط اثر و رسوخ کے لیے جانے بھی جاتے ہیں۔ ہریانہ کے سابق وزیر اعلیٰ منوہر لال کھٹر نے بھی امکان ظاہر کیا ہے کہ سب کی نظریں اس بات پر ٹکی ہوئی ہیں کہ جے پی نڈا کی جگہ بی جے پی کے اگلے صدر کون ہو سکتے ہیں۔ کیا پارٹی 15 اگست تک کے اعلان کرے گی، جیسا کہ کچھ رپورٹس بتاتی ہیں، یا اس کے لمحے کا انتخاب پہلے یا بعد میں ہی کر لیا جائے گا؟ دارالعلوم سونوری تعلقہ مرتضی پور ضلع اکولہ میں جمعیت علماء مہاراشٹر کی نگرانی میں مساجد، مدارس اور دیگر عبادت گاہوں کی ڈاکومنٹ کی درستگی کے سلسلے میں حضرت مولانا حافظ محمد ندیم صدیقی صاحب صدر جمعیت علماء مہاراشٹر کی صدارت اور مولانا مفتی روشن شاہ قاسمی صاحب جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ودربھ مہاراشٹر کی نگرانی میں ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔ مساجد، مدارس اور دیگر عبادات گاہوں کے کردار کی حفاظت کرنے، ان کی تعمیر سے قبل ان کا نقشہ حکومت کے محکمہ تعمیر سے منظور کرانے، ان کے دستاویزات درست کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر آج ہم نے توجہ نہیں دی تو آسام جیسے حالات آنے میں دیر نہیں لگے گی۔ اس موقع پر صدر اجلاس مولانا حافظ ندیم صدیقی صاحب صدر جمعیت علماء مہاراشٹر نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مساجد مسلمانوں کے لیے مذہبی و دینی شعائر کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس کا تحفظ مسلمانوں کا آئینی، دینی و ایمانی فریضہ ہے۔ موجودہ حالات میں مساجد و مدارس کی حفاظت کے لیے زیادہ بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔
حال ہی میں ملک میں ایسے بہت سارے واقعات رونما ہوئے ہیں جن میں فرقہ پرست ذہنیت کے حامل افسران نے مسجدوں اور مدرسوں کی غیر قانونی بتا کر منہدم کر دیا یا اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ ان میں ہماری بھی کمزوریاں شامل ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ موجودہ حالات میں مساجد مدارس کے ذمہ داران دانش مندی کا ثبوت دیں۔ ہمارے مساجد مدارس جن کے کاغذات ابھی تک کے درست نہیں ہیں انہیں درست کرائیں۔ اجلاس سے جناب سمیر غلام نبی قاضی صاحب چیئرمین مہاراشٹر اسٹیٹ وقف بورڈ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے وقف بورڈ کو بہت زیادہ ڈیولپ کیا ہے اور ہر ضلع میں وقف آفس بنایا ہے اور اس میں آفیسرز آپ کے خدمات کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی بھی فائل آپ بھیجیں گے تو ہم اس کو انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر پائے تکمیل تک پہنچانے کی مکمل کوشش کریں گے۔ مہاراشٹر میں عثمان آباد، احمد نگر اور اورنگ آباد ضلع کے نام تبدیل کیے جانے کے بعد اب سانگلی ضلع کے اسلام پور شہر کا نام بھی تبدیل کر دیا گیا۔ اسلام پور کا نام بدل کر اب ایشور پور رکھا گیا ہے۔ اس حوالے سے اطلاع آج مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے اسمبلی میں دی۔ سدا بھاؤ رکھوت نے کہا ہے کہ ہم نے اسلام پور کا نام ایشور پور رکھنے کا مطالبہ کیا تھا۔ واڑہ تعلقہ کے شہریوں نے بھی اس نام کی تبدیلی کی مانگ کی تھی، اس لیے میں ایشور پور کے عوام کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اس طرح کا بیان اور اس طرح کا بھاشن سدا بھاؤ کھوت نے دیا ہے۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے ایک بار پھر ریاست میں سہ لسانی فارمولے کے تحت ہندی زبان کو نافذ کرنے کی بات کہہ دی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اپنے ایک حالیہ بیان میں کہا تھا کہ سہ لسانی فارمولہ مہاراشٹر میں 100% نافذ ہوگا۔ ان کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب شدید مخالفت کے بعد ہندی زبان کو ریاست میں تیسری لازمی زبان بنانے کی تجویز واپس لے لی گئی۔ اب ان کے حالیہ بیان سے لسانی تنازع کا معاملہ اب ایک بار پھر موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ فڈنویس کی ہندی زبان کو نافذ کرنے کے بیان پر NCP رکن پارلیمنٹ سپریا سولے نے طنز کرتے ہوئے کہا ہے کہ دیویندر فڈنویس پر کس کا اس قدر دباؤ ہے۔ سپریا سولے نے صحافیوں سے پترکاروں سے بات کرتے ہوئے کہا، ایک سوال کے جواب میں کہا ہے کہ مجھے دیویندر فڈنویس کی فکر ہو رہی ہے کہ کون ان پر اتنا دباؤ بنا رہا ہے۔ مہاراشٹر میں ایسا کیوں کیا جا رہا؟ گجرات، تمل ناڈو، کیرل اور اڑیسہ سمیت بہت ساری ایسی ریاستیں ہیں جنہوں نے ایسا نہیں کیا، تو کس کا دباؤ ہے مہاراشٹر اور دیویندر فڈنویس پر کہ جس کی وجہ سے ان کو ایسا کرنا پڑ رہا ہے؟ خیر ناظرین، اب تک کے لیے بس اتنا ہی، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔